الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے اور ان کی پریکٹس کرنے کی مشق نمبر 4 یعنی ایکسرسائز نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشق میں ہم آپ کو حرف فے کے معنی اور اس کے استعمال کو مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں حرف فے یا فا جب فتحہ یا زبر کے ساتھ کسی لفظ سے جڑ جاتا ہے تو اس سے پس یا تو کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مختصر قرآنی جملے پر غور کریں، فَجَعَلَهُمْ، جس کے معنی ہیں تو اس نے انہیں بنا دیا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم قرآن مجید کی مزید ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں حرف فا فتحہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ Students, this is our 4th exercise for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of letter Fa and its usage in the ayat of the Holy Quran. Fa is a connective particle that is usually translated as and, then, or so. The following ayat are selected for letter Fa. The first ayat here is فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ پس نماز پڑھ، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی دے، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ And the English translation here is so pray to your Lord and sacrifice. تو فا کا ترجمہ سو کیا جا رہا ہے انگلش میں۔ دوسری آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کریں، بِحَمْدِ تعریف کے ساتھ، ربک اپنا رب، وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ And the English translation of this ayat is then, which refers to Fa, glorify your Lord with his praises and ask his forgiveness. اس کے بعد ایک اور آیت بطور مثال پیش کی جا رہی ہے جس میں فا کا استعمال ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ یہی ہے وہ، الذی وہ جو، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم یا یتیم کو، یعنی یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ And the English translation of this ayat is then, that is the one who repulses the orphan، اور فا کا ٹرانسلیشن یہاں پر then میں کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت بطور مثال پیش کی جا رہی ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ پس ان کو کر دیا، كَعَصْفٍ بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے، یعنی پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ And the English translation of this ayat is then he made them like eaten up straw۔ دوسری آیت پیش کی جاتی ہے یہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن فا کا استعمال ہے، پس جس، یعمل کی ہوگی، مثقال برابر، ذرتن ایک ذرے کے برابر، خیرن یعنی نیکی، یرہ اس کو دیکھے گا، یعنی پس جس نے کی ہوگی ایک ذرہ برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا۔ And the English translation of this ayat is so whoever does an atom's weight of good will see it۔ اس کے بعد ایک طویل آیت پیش کی جا رہی ہے،
جس میں فا درمیان میں استعمال ہوا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا سوائے الَّذِينَ جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک فلہم تو ان کے لیے یہاں فا کے معنی تو ہیں پس بھی استعمال ہوتا ہے اور تو بھی استعمال ہوتا ہے اجرن اجر غیر نہ ممنون ختم ہونے والا. And the English translation of this ayat is, except those who believe and do righteous deeds, then they will have a never-ending reward. ایک اور آیت پیش کی جا رہی ہے بطور مثال جس میں فا کا استعمال ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ پس بے شک مع ساتھ العسر دشواری یسرا آسانی یعنی بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. And the English translation of this ayat is, so indeed with hardship is ease. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِلَىٰ اور طرف ربک اپنا رب فرغب رغبت کریں یعنی اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں یا دل لگائیں. And the translation of this ayat in English is, so when you have finished your duties, then labor hard to worship Allah. ایک اور مثال پیش کی جا رہی ہے جس میں فا کا استعمال ہوا ہے علم یجدک یتیما فآوا. علم کیا نہیں یجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا یتیمن یتیم فآوا پس ٹھکانہ دیا یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. And the English translation of this ayat is, did he not find you an orphan and give you shelter. ایک اور آیت یہاں پیش کی جاتی ہے جس میں فا استعمال ہوا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ضَالًّا بے خبر فَهَدَىٰ تو ہدایت دی یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی. And the English translation of this ayat is, and he found you lost, so he guided you. ایک اور آیت پیش کی جا رہی ہے جس کی ابتدا فا سے ہوتی ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا من یعنی سے النادمین نادم ہونے والوں میں سے پس وہ نادان و پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. And the English translation of this ayat is, then he became of the regretful. ایک اور آیت یہاں پیش کی جا رہی ہے جس میں فا درمیان میں استعمال ہوا ہے وَأَنَّ هَذَا. وَأَنَّ یعنی اور یہ کہ هَذَا یہ صراطی مستقیما فاتبعوه. صراطی یہ راستہ مستقیما سیدھا فاتبعوه پس پر چل یعنی اور یہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے پس اس پر چلو. And the English translation is, and this is my straight path, so follow it. ایک اور آیت پیش کی گئی ہے جس میں فا ابتدا میں آیا ہے
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، فَلَنَقُصَّنَّ البتہ ہم احوال سنا دیں گے، علیہم ان کو، بعلم علم سے، یعنی البتہ ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنا دیں گے. And the English translation of this ayat is, then we will surely narrate to them with knowledge. ایک اور آیت شروع ہوتی ہے فا سے، فوسوس لہما الشیطان، فوسوسا پس وسوسہ ڈالا، لہما ان کے لیے، الشیطان شیطان، یعنی پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے. And the English translation here is, then shaitan whispered to them, then shaitan whispered to them. یہ تھا ہمارا ایکسرسائز نمبر 4 کا ویڈیو. اب یہاں ہم ختم کرتے ہیں. ان تمام مثالوں سے ظاہر ہوا ہے کہ فا کے معنی پس یا تو یا اور انگلش میں سو کے ہوتے ہیں یا دین کے ہوتے ہیں. اگر آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو جہاں بھی فا استعمال ہوگا اس کے معنی آپ پر روشن ہوتے جائیں گے. ہم آئندہ ویڈیو میں ایکسرسائز 5 لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.